بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 62ویں صورت سورہ الجمعہ پر کچھ بات کریں گے۔ ڈیوائن مرر میں نے اس صورت کو نام دیا ہے۔ 11 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل یہ ایک مدنی صورت ہے۔ الجمعہ کا تذکرہ آیت نمبر 9 میں ہے، جس کا مطلب مجلس یا اجتماع ہے۔ ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں اس صورت کی تلاوت فرماتے، جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی تلاوت کرتے۔ اس سورت پاک کا آغاز پرجلال انداز سے ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے، ہر مخلوق اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے، جو ہر عیب سے پاک، ہر چیز پر غالب، بڑی ہی حکمت والا بادشاہ ہے۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ سورت کے آغاز میں پہلی ہی آیت میں 4 اسماء حسنہ کا ذکر آیا ہے، جو رب کی عالی شان ربوبیت کا زبردست اظہار ہے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کا پروقار انداز گفتگو بھی ہے۔ سورت واضح کر رہی ہے کہ وہی پاک ذات ہے جس نے مکہ کے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، جو ان کو رب کا پیغام قرآنی آیات کی شکل میں پہنچاتا ہے۔ اس کلام اللہ کی مدد سے انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، دانش تقسیم کرتا ہے ان سب کو جو اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، سراسر غلط راہ کے راہی تھے۔ یوں قرآن انسان کو جہالت سے نکال کر معرفت کے رستے میں ڈالتا ہے۔ اس صورت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عربی، عجمی، موجودہ اور آنے والے سب لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ سورہ الجمعہ کی تلاوت کرنے لگے۔ جب آپ آیت نمبر 3 پر پہنچے تو ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر رکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے کچھ لوگ وہاں سے بھی ایمان پا لیں گے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں درج ہے۔ اس سورت پاک نے یہ بات بھی کھول کر بیان کر دی کہ کسی قسم کی عنایت اللہ کے فضل سے ہی نصیب میں آتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ انسانیت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یوں خاتم النبیین سے محبت رب کی محبت اور بے شمار نعمتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس صورت میں یہودیوں کی زبردست مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ بڑے ہی بدقسمت لوگ ہیں، ان کو تورات دی گئی مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوں، وہ ان سے فائدہ اٹھانے، ان کو سمجھنے سے بے بہرہ ہو۔ ان لوگوں کی یہ بدترین مثال ہے جو رب کی نشانیوں سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے غلطی کرنے والے کو ہدایت بھی نہیں دیتے۔ اس صورت کا یہ انداز بیاں ہم سب کے لیے ایک آئینہ کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ قرآن اور اسلام محفوظ نہیں ہوں گے، مسجدیں بری ہوں گی مگر لوگ راہ راست سے دور ہوں گے، ان کے عالم آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے، اس سے جھگڑے جنم لیں گے اور پھیلتے ہی جائیں گے۔
اس صورت میں ایک اور بات بھی واضح کر دی گئی کہ یہودیوں کو اگر اس بات کا زوم ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں تو پھر انہیں اللہ سے وصل کی تمنا ہونی چاہیے، یعنی موت کی خواہش، مگر حقیقت میں یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ جس موت سے وہ بھاگ رہے ہیں وہ ان کو اپنی گرفت میں ضرور لے گی، پھر انہیں خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا جو کھلی اور پوشیدہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ ان کے سارے اعمال کھول کر رکھ دے گا۔ اس صورت پاک میں جمعہ کے روز آذان ہو جانے پر تمام کاروبار زندگی چھوڑنے کا حکم ہے، اللہ کی یاد اور نماز جمعہ کی طرف بھاگنے کا حکم ہے۔ اگر انسان سمجھ جائے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو کھیل اور تجارت میں ہے۔ خدا کی ذات ہی سب سے بہتر عطا کرنے والی ہے۔ ایک حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں ایک تجارتی قافلہ کھانے پینے کا سامان لے کر مدینہ پہنچا۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خبر ہوئی تو ایک ایک کر کے کاروبار کے حصول کے لیے خطبہ کے دوران ہی اٹھ کر جانے لگے، یہاں تک کہ صرف 12 صحابہ باقی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی آیت نمبر 11 نازل فرمائی۔ اگر ہم حقیقی کامیابی کے خواہاں ہیں تو پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، قرآن کی معرفت حاصل کرنے کے لیے زندگی کا کچھ حصہ ضرور وقف کیا جائے۔ ڈیوائن مرر جو ہمیں کئی طرح سے اس صورت میں دکھایا گیا ہے، اس سے سبق حاصل کر کے دین و دنیا کی بھلائی حاصل کریں۔ رب کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوث غیر مشروط قسم کی محبت قائم کرنی ہوگی۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ کلام اللہ کو خوب سمجھ بوجھ کر پڑھا جائے اور رب سے ملاقات کی تمنا ہر لمحہ جاری رہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔